سائنس والے لوگ بھی اپنی زبان کے زور سے یا تجربوں سے سائنس میں مقام حاصل کرنے کے بجائے انگریزی کے متعلق کچھ ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں، یعنی کفش بردار بن جانا چاہتے ہیں، جو خود انگریز لوگ ازمانہ متوسط میں 500 سال تک فرینچ اور لیٹن کے متعلق اختیار کرتے رہے۔ بہرحال ہم انگریزی کے مخالفت میں نہیں، ہم صرف کفش برداری سے روکتے ہیں، کیونکہ انگریزی زبان کا اپنا تجربہ ہم سے یہی کہتا ہے۔ کہانی اس تجربے کی یہ ہے کہ نارمن حملے اور نارمن قبضے انگلستان کے بعد انگریزی قوم ذلت و خود تحقیری کے اس گڑھے میں اس حد تک گر چکی تھی کہ وہ اپنی زبان کو نفرت کی نظر سے دیکھتی تھی اور اس کا ہر فرد فرینچ میں بول چال، یہاں تک کہ خورد و نوش اور عبادات میں بھی ہر دوسرے سے آگے بڑھ جانا چاہتا تھا۔ یہ ذہنی رویہ اتنا گہرا تھا کہ زندگی کے ہر شعبے میں انگریزی الفاظ متروک اور فرینچ یا لیٹن کے الفاظ زبان میں داخل ہوتے گئے اور فرینچ کی پسپائی کے بعد بھی زبان کے اندر پیوست رہے اور خارج نہ ہو سکے۔ 1150 سے 1500 تک یہ زمانہ انگریزی کی بدبختی کا زمانہ تھا، اور اس دور کی تبدیلیوں کی تفصیل معلوم کرنی ہو تو پروفیسر البرٹ ہاؤ کی کتاب A History of the English Language کے باب 7 سے معلوم ہو سکتی ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ لسانی غلامی کا شرمناک تجربہ انگریزی کو بھی ہوا، اور ہم اس تجربے سے اردو کے سلسلے میں یہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ اس صورتحال سے ہمارے لیے جو سبق نکلتا ہے وہ ہمارے مد نظر رہے۔ میرے خیال میں سبق یہ نکلتا ہے کہ غیور قومیں غیر زبانوں کے چکا چوند سے متاثر ہو بھی جائیں تو پھر ہر حال میں اس سے نکلنے کی کوشش کرتی ہیں۔ دوم یہ کہ انگریزی جس کے سائنسی تفوق کا شہرہ ہے، اس وقت تک سائنس کی زبان نہیں بن سکی جب تک وہاں کے لوگوں نے اپنی زبان میں سوچنا و تجربہ کرنا شروع نہیں کیا۔ اس سلسلے میں اگر سائنس کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوگا کہ انگریزی میں سائنس نے اس وقت ترقی کی جب وہ فرینچ اثرات سے نکلنے کی سعی کرنے لگی۔ چنانچہ فرینچ بیکن اور بعد میں سر ایزیک نیوٹن اسی خواہش آزادی کے دور کے لوگ تھے جن کی مثال پر بعد میں اور لوگ برابر آگے بڑھتے گئے اور انگریزی کو محصول علوم بنا دیا۔ یہ سب براہ راست اپنی زبان میں سوچ اور ذاتی تجربے و مشاہدے سے ہوا، اور دراصل تجربہ ہی سائنس کا سرچشمہ ہے۔ 17ویں صدی میں سائنس کے عروج کے کئی وجوہات ہیں۔ اول تو سائنسدان میز کرسی پر بیٹھ کر ایک کتاب یا کتابوں سے دوسری کتاب تیار نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ لیبارٹری بناتے تھے اور خود تجربے کرتے تھے۔ دوم یہ سائنسدان صرف تجربے ہی نہیں کرتے تھے بلکہ ہر چیز کو ناپتے تولتے تھے اور وقت نوٹ کر لیتے تھے، پھر وہ ان کا ذکر سوسائٹیوں میں کرتے تھے جہاں ان پر بحث ہوتی تھی۔ انہیں پھر کتب و رسال میں بیان کیا جاتا تھا تاکہ لوگ بھی ان تجربوں کو دہر و صدق و قلب خود معلوم کر سکیں۔ اس اقتباس سے اچھی طرح معلوم ہو سکتا ہے کہ سائنس ذاتی تجربے اور اپنی زبان میں سوچ کے نتیجے میں پیدا ہوئی اور پیدا ہوتی ہے۔ محض دریزوگری سے کوئی بڑی ایجاد یا کارنامہ انجام نہیں پا سکتا۔ نظریہ سائنس کے اچھے استاد تو پیدا ہو سکتے ہیں، مگر سائنس کو عملی بلندیوں تک پہنچانے والے پیدا نہیں ہو سکتے۔ اب میں نہایت مختصر طریقے سے ذریعہ تعلیم کے متعلق اپنے موقف کے بعض اجزاء کی طرح پھر ارشاد کرتا ہوں۔
نمبر 1، پہلی بات تو واضح ہے کہ ہم انگریزی کے مضامین کے ہرگز مخالف نہیں، اور باعث سائنس ضرورتوں کے لیے کچھ مزید لچک بھی ناگزیر ہو جائے تو اس کے بھی حامی ہیں۔ نمبر 2، دوسری بات یہ کہ ہم تدریج کے بھی طرفدار ہیں اور کبھی معقول تدریج کی مخالفت ہم نے نہیں کی۔ نمبر 3، تیسری بات یہ کہ ہم اصطلاحات علمی کے معاملے میں بے حد روادار ہیں، بین الاقوامی انگریزی کی نہیں، مسلمہ بین الاقوامی اصطلاحات کو برقرار رکھنے اور نئے علمی لفظ جہاں سے ملیں انہیں لے لینے کے حق میں ہیں۔ رقوم و علامات اور ہندسوں کے معاملے میں بین الاقوامی اسلوب اختیار کر کے علمی رویہ رکھیں گے اور علم کے ساتھ دیں گے، لیکن یہ نہ ہونا چاہیے کہ سارا ملک اپنے ہندسوں اور اپنی گفتگو سے بالکل ناواقف ہو جائے۔ دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو اس کے ہر جزو و قسط پسند آئی تو اس کو لائک کیجیے گا اور ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔